ایسی لائنوں میں لگیں جہاں غربت کا احساس ہو. یہ میں گورنمنٹ سائٹ کی بات کر رہا ہوں. این جی اوز تو جو اپنا کام کر رہی ہیں ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، لیکن آج میں یہ اپنی ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس انداز سے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں کہ اسے غربت کا 100% یقین ہو جائے کہ وہ غریب ہے. یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ ریلیف بازار ہے، یہ بچت بازار ہے، یہاں غریبوں کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان کے استحقاق کا اور اس کو مجروح نہ کرنے کا سب سے بڑا احساس ہونا چاہیے. ہم اگر کسی کو ریلیف دے بھی رہے ہیں اور وہ جس کو دے رہے ہیں وہ اس ملک کی وہ عوام ہے جس کی وجہ سے ہم اقتدار میں آتے ہیں، تو آج اقتدار میں آ کر ہم ان سے جن سے ووٹ مانگتے ہیں یا جن سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ کیسا ظلم ہے کہ ہم غریب کو یہ احساس اس شدت سے دلاتے ہیں کہ تم غریب ہو، تم غربت کی آخری لائن پر ہو، اور ہم کوئی بادشاہ ہیں جو تم پر یہ احسان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کھول دیے ہیں، یا ہم تمہیں چند قطاروں میں کھڑا کر کے چند لوگوں کو کم ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں. یا تو آپ مفت میں دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی بڑا احسان کیا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج زہیر نصیر نے جو بچت ایکسپو میں یہ انتظام اور اہتمام کیا ہے، یہ ایک رسپیکٹفل طریقہ ہے جہاں پر تمام ہی برانڈز موجود ہیں، اور ان کا یا میرا کام یہ ہے کہ ہم اس کو یہ میک شور کریں کہ وہاں ریٹس کم ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں لینے آنے والا کوئی غریب ہے. یہاں ہر وہ شخص مجھ سے زیادہ رسپیکٹیبل ہے، مجھ سے زیادہ عزت رکھتا ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں. تو ہم بار بار یہ تذکرہ نہ کریں کہ یہ ہم نے غریبوں کے لیے یا کوئی مڈل کلاس کے لیے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا. یہاں بھی جو ہو رہا ہے وہ اپنا کاروبار ہو رہا ہے، اور جو شخص بھی آتا ہے وہ خریدتا ہے. یہ ہمارا ضرور کام ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. اصل لفظ یہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان حالات میں جہاں معاشی بحران موجود ہو اور ہم اپنی عوام کے لیے کچھ نہ کریں. دیکھیں امیر لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کیا خواہش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے. ہر میٹنگز میں یہی بات کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ ان غریب بزنس مینوں کے لیے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا؟ نہیں. وہاں پہ تو انٹرسٹ ریٹ اپنا حق سمجھ کے کم کروایا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے بزنس مینوں کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے ریلیف دیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ لفظ ہدف ہونا چاہیے پاکستان کی ڈکشنری سے کہ جہاں عوام کے لیے اگر کوئی ریلیف ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے مڈل کلاس کے لیے، غریبوں کے لیے بڑا کوئی احسان کر دیا ہے. تو یہ احسان نہیں ہے، یہ ہمیں ریلیف دینا ہے. یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے جو ان کا حق ہے. جیسے ایک بڑے صنعت کار کا اس ملک پہ حق ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرائے، بجلی کے نرخ کم کرائے، گیس کے نرخ کم کرائے. تو اگر غریب کو غریب کہہ کے بار بار اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ غریب کو غریب ہماری حکومتی پالیسی نے تو بنایا ہے، ورنہ آج ایک عام آدمی جب ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ 2 4 5 سال میں امیر کیسے بن جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں حکومتیں اس کو عزت دیتی ہیں اور اس کو مواقع فراہم کرتی ہیں جو کہ ہم نے نہیں دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم عزم کر لیں، اور میں زہیر نصیر صاحب یہاں کھڑے ہیں اور یہ میری بات کی تائید کریں گے ورنہ یہ نہ کر دیں، اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کراچی ایئرپورٹ سے لے کر
CVU تک اور سینٹرل میں حیدری تک اگلے 5 سالوں میں 100 بلڈنگز بنانی ہے، 100 منزلہ. کیوں نہیں بن سکتی؟ آج اگر ہم عہد کر لیں تو 5 سال میں یہ 100 بلڈنگیں بن سکتی ہیں، اور اگر یہ 100 بلڈنگیں بننا شروع ہوں گی تو آپ کو ہر قسم کی ملازمت اچھے پیسوں پہ اس شہر میں میسر ہوگی. جب آپ دبئی اترتے ہیں تو آپ یہ 2000 بلڈنگیں دیکھتے ہیں. آپ ملیشیا اترتے ہیں تو 2000 بلڈنگیں ہیں. دبئی میں 2000 بلڈنگیں ہیں. استنبول میں 2000 بلڈنگ. تو میرے شہر میں جو معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا، جہاں پر اگر امار کے اندر اپارٹمنٹ لینے جائیں تو 20 کروڑ روپے کا ہے، تو اگر یہ 100 بلڈنگیں بنیں گی تو یہ 2 کروڑ کا ملے گا. تو اس پر ہم نے کام کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے، اور اس کو بھی میں گورنر انیشیٹو کا نام دوں گا. پرائیویٹ سیکٹر کے بلڈرز کو میں بلاؤں گا، ان کے ساتھ بات چیت کروں گا، اور ان کو کہوں گا کہ کم ریٹ کے اوپر لوگوں کو رہائشی منصوبے دیں. جس طرح یہاں آج بچت ایکسپو ہے، اسی طرح کم ریٹ پر اگر زیادہ بلڈنگز بنے گی تو لوگوں کو رہائش بھی سستی ملے گی. ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے اس شہر کو، اس صوبے کو ترقی دینی ہے، اور یہ ممکن ہے. آج کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. ہم زرعی ملک ہے، پورا سندھ جو ہے ہمارے پاس زمینیں ہیں. اگر ہم کسانوں کو، کاشتکاروں کو صحیح بیج، صحیح فیسلٹیز دیں تو آپ کی کراپ جو ہے وہ بہترین ہو سکتی ہے، 4 گنا ہو سکتی ہے، 5 گنا ہو سکتی ہے. تو یہاں پر اب سلسلہ، جس طرح ہم نے گورنر ہاؤس میں IT کا انیشیٹو لیا، اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کروا دیا. آج 50,000 نوجوان بچے بچیاں گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں. آپ میڈیا گواہ ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے رمضان المبارک کے لیے آج کھلے ہوئے ہیں عوام کے لیے. میڈیا گواہ ہے. گورنر ہاؤس سے راشن ڈرائیو آج تک ہو رہی ہے، میڈیا گواہ ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں کام کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 5 سال میں ہم 100 منزلہ 100 بلڈنگیں بنائیں گے. اسی طرح سے جو انڈسٹری ہے جو کہ ختم ہوتی جا رہی ہے، آج میں جس انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. اگر ان کو ایڈریس کیا جائے تو کیا ضرورت ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کے انڈسٹری بنائے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ استنبول میں جائے، ترکیہ میں جائے. اسی شہر، اسی صوبے میں انڈسٹری بھی لگے گی، عمارتیں بھی بنیں گی، زراعت پر بھی کام ہوگا. اور مودی کا یہ جو بھارت کا وزیر اعظم ہے، جو اس نے ابھی 3 دن پہلے بیان دیا ہے کہ مجھے دوبارہ ووٹ دو کیونکہ میں نے 5 سال کے اقتدار میں پاکستان کو بھیک مانگنے والا ملک بنا دیا ہے. وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ آج وہ IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے. تو ہمیں ایک غیرت مند قوم، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھ سمیت سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ مودی کے اس بیانیے کا جواب پاکستان میں ترقی کر کے دینا ہے. زبانی باتوں سے، جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. آج میں یہاں آنے سے پہلے کرنل شہید سید کاشف علی کے گھر گیا، ان کے والد صاحب سے ملا، ان کا جذبہ میں نے دیکھا. وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ میرے بیٹے نے لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے جان کا نذرانہ دیا. اس کے بعد میں نصیر سومرو کے پاس دارالصحت ہاسپٹل گیا. وہ فخر سندھ ہے، فخر پاکستان ہے. ہمارے پاس ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے. ہمارے پاس ظفر عباس ہیں، ہمارے پاس سیلانی جیسے بشیر فاروقی صاحب ہیں. ان سب کو بٹھانا ہوگا. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں بیٹھوں گا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا صوبہ اور میرا ملک ترقی نہ کر سکے. سندھ میں قدرتی ذخائر سے مالا مال مواد موجود ہے. اور ایک اور میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا تنقید کی جاتی ہے، ظفر بھائی بھی کھڑے ہیں، کہتے ہیں جی آپ جو اتنے سارے کام کرتے ہیں اس لیے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں. آپ کی میرٹ، آپ کے کام آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تو ظفر بھائی،
میں آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ابھی تو صرف کراچی کے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی پروگرام چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2 مہینوں کے اندر اندر یہ تھر میں بھی ہوگا، سکھر میں بھی ہوگا، یہ نواب شاہ میں بھی ہوگا، لاڑکانہ میں بھی ہوگا اور حیدرآباد میں بھی ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی کی تمام کلاسز ان تمام شہروں کے اندر میں شروع کرنے جا رہا ہوں. اور ہمیں گورنمنٹ سے کچھ نہیں چاہیے. جس طرح اس 50,000 بچوں کو ہم جو $8,000 کا کورس کروا رہے ہیں فی بچہ، اور 50,000 آن سائٹ پڑھ رہا ہے، 4.5 لاکھ آن لائن پڑھ رہا ہے. صرف یہی کہوں گا کہ روک سکو تو روک لو. عوام کے لیے دن اور رات کھڑا رہوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مجھے امید ہے کہ ہم آئی ٹی سے ہی اس صوبے سندھ کو اس پاکستان میں آئی ٹی کا صوبہ بنائیں گے. یہ شہر کراچی آئی ٹی سٹی بنے گا اور یہاں ہر پڑھا لکھا نوجوان بچہ بچی آئی ٹی کے کورسز کرے گا اور اس پاکستان کو معاشی بحران سے نکالے گا. اور میں ان سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. شکریہ.